اب جو مزید 11 شرائط دی گئی ہیں وہ نہایت ہی خوفناک قسم کی شرائط ہیں، اور وہ شرائط کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری عوام جو پچھلے 4 سال سے جو مسلسل جسے کہتے ہیں معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کیونکہ، اور یہ آئی ایم ایف کو خود حکومت نے لکھ کے دیا تھا کہ اگر ٹیکس ٹارگٹ حاصل نہ کر سکیں تو اس ٹیکس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا اقدامات لیں گے۔ وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ جو ہے سب سے پہلے تو جو ہے کھاد اور پیسٹیسائڈز جو کیڑا مار دوائی ہوتی ہے اس میں 5% جو ہے ایف ای ڈی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی شوگری آئٹم ہے، جیسے چینی ہے، چینی کے علاوہ اگر کوئی چیز بیکری میں استعمال ہوتی ہے، جو دوائیوں میں چینی استعمال ہوتی ہے، شربت میں، کولڈ ڈرنکس میں، جہاں پہ بھی چینی کا استعمال ہے اس پہ جو ہے ان پہ ایف ای ڈی لگا دیا جائے گا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3 سے 4 قسم کے سیلز ٹیکس ہیں۔ ایک 0% ہے، جیسے پیٹرول پہ اس وقت 0% سیلز ٹیکس ہے، بعض چیزوں پہ سیلز ٹیکس 8% ہے، بعض چیزوں پہ 18% ہے۔ تو حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا جن جن چیزوں پہ 8% سیلز ٹیکس ہوگا اس کو 18% کر دیا جائے گا سیلز ٹیکس۔ پھر آج کل آپ ایک اور بات بھی سن رہے ہوں گے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 80 روپے، جو پی ٹی آئی کی حکومت میں کبھی 20 روپے سے تجاوز نہیں کیا بلکہ بعض اوقات تو 0 روپے بھی رہا، وہ جو ہے ابھی اس وقت عوام 80 روپے بھر رہی ہے، اس میں مزید 5 روپے کا اضافہ کریں گے کیونکہ گیس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جو ہے پاکستان کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ 11 نئی شرائط جو ہیں حکومت نے جو آئی ایم ایف سے ایگری کیا تھا، جس میں جو شعبے ہیں وہ اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ پہلے ہیں، اس میں 2 کنڈیشن ہیں۔ اینٹی کرپشن میں جو سرکاری ملازمین ہیں، جو سول سرونٹ ہیں، ان کو اپنے اثاثاجات پبلک کرنے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں، اٹس اے گڈ ریفارم۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ گورننس ریلیٹڈ ریفارم جو ہیں وہ بھی ہیں اور کچھ معاشی ریلیٹڈ ریفارم بھی ہیں۔ حکومت نے اگر دیکھا جائے تو اس جائزے کو، تو حکومت کے 7 انہوں نے معاشی ٹارگٹ، کوانٹیٹیو ٹارگٹ دیے تھے، جس میں سے 6 انہوں نے حاصل کر دیے۔ جو انہوں نے مس کیے ہیں وہ ٹیکس کے ٹارگٹ مس کیے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں جو نئے ریفارم ہیں اس میں جو ہے ٹیکس پالیسی پہ بات کرنے کی کہا ہے انہوں نے، گورننس، فسکل ریفارم، پرائیویٹائزیشن اینڈ مارکیٹ لبرلائزیشن۔ جو ایک آنے والے دنوں میں ایک نئی چیز جو آئی ایم ایف نے پکڑی ہے، جیسے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے ایک چیز پکڑی تھی کہ جو پرال کا درآمد کا ڈیٹا ہے اور جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا اور اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے، اس میں ایک بہت بڑا واضح فرق تھا، جو $21 ارب تک کا تھا، جو ابھی تک جس کی کوئی وضاحت نہیں آ سکی کہ وہ $21 ارب کی کہاں سے وہ درآمدات ہوئی تھی۔ اب اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ترسیلات زر ہیں، ریمیٹنسز، اس کی بہت کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ای سی سی میں آپ کو یاد ہوگا کہ 180 ارب روپے اضافی مانگے گئے تھے کہ ریمیٹنس ہم جو باہر سے لا رہے ہیں، جس کا نام ہے PRI، پاکستان ریمیٹنسز انیشیٹو، اس کے لیے پیسے چاہیے، تو اب حکومت نے اس کو ذرا سا کم بھی کیا ہے۔ تو اس میں جو آئی ایم ایف جو یہ سوال کیوں کر رہا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آیا حکومت بہت زیادہ پیسے دے کر جو ہے ڈالر لے کر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اس پہ اب انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ باقاعدہ جو ہے ہمیں رپورٹ کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسری چیز انہوں نے بولی ہے کہ کراس بارڈر پیمنٹس، یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسوں یہ بائنانس وغیرہ اس چیز کو بھی ہم نے جو ہے وہ کیا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی نظر وہاں پہ ہے۔ پھر شوگر مارکیٹ اینڈ ویٹ مارکیٹ ڈی لبرلائزیشن کے لیں یا ڈی ریگولرائزیشن کے لیں، یعنی کہ اس کو بالکل آزاد کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت اس میں کوئی انٹرونشن نہ کرے۔ ویسے تو یہ لانگ ٹرم، میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ملک کے لیے اچھا ہے، لیکن اس میں اس وقت کسانوں کے ساتھ جو ہے پھر زیادتی ہو رہی ہے، حکومت کو ادھر کور کرنا پڑے گا، اور ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کسانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے، اور جو سارے فیڈرل سیکٹریز کا ڈیٹا ہے وہ۔ اب جو سب سے اہم چیز یہ ہے جو ابھی پچھلے 2 دن سے بحث چھڑ گئی ہے، اور جس میں باقاعدہ طور پہ جو وزیر پیٹرولیم ہے علی پرویز ملک صاحب، انہوں نے بڑی انکشافات کیے ہیں۔ وہ کل ایک ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ 2019 سے لے کے 2024 تک
1240 ارب روپے کا ملک میں گیس، یہ جو LNG ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے منگا کے اس کا نقصان کیا ہے، زر مبادلہ کا بھی نقصان کیا ہے اور عام صارف کو بھی اس سے نقصان ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے اب وہ جو ہے کوئی لگ بھگ 45-46 جو جہاز ہیں، جو کارگوز ہیں، جو LNG کے، جو قطر سے اور ENI سے لینے تھے، انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ بھائی مہربانی کر کے پاکستان میں نہ بھیجیں کیونکہ ہمارے پاس گیس کی کھپت نہیں ہے۔ اب وہ وزیر پیٹرولیم یہ کہتے ہیں کہ جس کا کریڈٹ لیتی تھی LNG نواز شریف کی گورنمنٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں پوچھیں کہ یہ گیس ہمارے ملک میں ایک دم کم استعمال ہونا کیوں شروع ہو گئی ہے، یا وزیر پانی بجلی سے پوچھیں، وہ پہلے 800 MMCFD جو ہے گیس ہم سے لیتے تھے، اب وہ 400 پہ آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں آگے کا پروگرام دے رہے ہیں کہ صرف 200 MMCDF۔ تو اب یہ نواز شریف صاحب نے جو 2015 میں جو PMLN کی حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا جس کے بڑا کریڈٹ لیتے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرا سوال ان سے کریں۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ 2015 میں جو وزیر پانی بجلی تھے وہ آج کے دفاع کے منسٹر جو ہیں خواجہ آصف صاحب تھے، پیٹرولیم کے منسٹر آپ کے جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تھے نواز شریف صاحب۔ تو یہ لگ بھگ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 1250 ارب روپے کا جو ہے ہمیں اس میں نقصان ہو گیا ہوا ہے۔ اب پاکستان کا گیس کا سرکولر ڈیٹ جو حکومت کیا کہہ رہی ہے بات، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 3200 ارب روپے ہم نے گیس کا سرکولر ڈیٹ اتارنا ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم باہر سے گیس جو ہے اپنے معاہدے معطل کریں گے اور جو اس کا نقصان ہوگا وہ ہم الگ بھریں گے۔ دوسرا عوام کو جو پیٹرول پہ جو آلریڈی 80 روپے دے رہا تھا پیٹرولیم لیوی، جو ہمارے دور میں 20 روپے تھی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ 5 روپے بڑھا دیا جائے گا تاکہ عوام جو ہے وہ گیس کی جو حکومت نے، جو نواز شریف صاحب نے یا جس نے بھی غلطیاں کی، اس کی جو ہے اب عوام جو ہے اس کی سزا بھریں گے۔ تو وہ 5 روپے اگلے 5-6 سالوں تک ہم دیتے رہیں گے، جس سے وہ سرکولر ڈیٹ اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے اب تو مجھے شک لگ رہا ہے جتنے وزیر اعظم صاحب بیرون ملک کے سفر کر رہے ہیں، اینڈ میں کہیں ان کے سفر کے بھی پیسے جو ہیں نا 10 پیسے یا 20 پیسے جو ہے نا پیٹرولیم لیوی پہ نہ لگا دیے جائیں کہ جی وزیر اعظم صاحب باہر سے سرمایہ کاری تو لا نہیں پا رہے، تو خرچہ تو ہوتا ہے، جہاز بھی ٹیکسی کی طرح چل رہا ہے، تو کہیں یہ بھی نہ صورتحال ہو جائے۔ تو تیل کی قیمتیں جو ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، اب تیل سے جو ہے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، جب تیل کی قیمت نیچے ہوتی ہے تو گیس کی قیمتیں بھی نیچے ہوتی ہیں۔ پاکستان میں الٹا گیس کی قیمتیں بھی بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں واپس سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اجناس کی قیمتیں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں تو اس وقت مہنگائی جو ہے نیچے آ رہی ہے، پاکستان میں جو ہے مہنگائی نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب وہ نیچے آنے کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے۔ اکنامکس میں ایک ہوتی ہے سپلائی شاک، ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ شاک۔ نہ اس وقت سپلائی کا مسئلہ ہے نہ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو شاک لگا ہوا ہے اس وقت پاکستان کو، کہ جو ہے ہم نے اتنی بری مینجمنٹ کی ہے اس وقت اس ملک کی، پاکستان کی، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کاغذوں میں 6% مہنگائی ہے۔ اپنی بیگمات سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں، آپ جو ہے باقاعدہ اب تو لوگوں کو جو ہے اسکول کی فیسیں، پہلی دفعہ میں نے ایسا سنا ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری انرولمنٹ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سرکاری اسکولوں کی تعلیم اچھی نہیں ہوتی تھی، پرائیویٹ اسکول جو ہے لوگ پڑھانے بھیجتے تھے اپنے، تو سرکاری اسکولوں کی انرولمنٹ نہیں بڑھ رہی تھی، اور پرائیویٹ اسکول کی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری فیزیبلٹی آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، بچے ہمارے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں بند کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ چھوڑیں، اس سے زیادہ میں آپ کو خطرناک بات بتاتا ہوں، کیونکہ میں کراچی سے بلونگ کرتا ہوں، کراچی سے بھی آنا جانا ہے، تو کراچی میں نا یہ دسترخوان کا کلچر بہت زیادہ ہے، چھیپا، عیدی، یہ وہ سیلانی، ہر چوک میں ہر تھوڑی دیر بعد وہاں دسترخوان وغیرہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ ورڈ بڑا مجھے اچھا وہ لگا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری سیل کم ہو گئی ہے۔ میں پریشان، یہ چیپا صاحب اور یہ سارے کہہ رہے ہیں سیل کم ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو ہمیں لوگ ڈونیشن دیتے تھے، جس سے ہم کھانا کھلاتے تھے، اس کو سیل کہتے ہیں۔ تو لوگوں کے پاس ڈونیشن دینے کے پیسے اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اب وہ ہم اس طریقے سے وہ کام نہیں کر پا رہے۔ تو اب پاکستان جو ایک جسے کہتے تھے کہ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ دنیا میں پاکستان کے لوگ چیریٹی میں بہت آگے ہیں، بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں، اور ہماری ماشاءاللہ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ، اب وہاں پہ بھی جو ہے پریشانی آ چکی ہے، جو اس وقت معاشی حالات ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ آپ لوگ تیاری کریں، آگے جو ہے جو حکومت، جو IMF بھی ہمارے کوئی بنائے ہوئے وہ نہیں ہے نمبر، اس پہ جو ہے یہ سارے کہہ رہے ہیں ایکسپورٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم
تباہ ہو گئے ہیں، کسان کہہ رہے ہیں ہم تباہ ہو گئے ہیں. تو اب آپ پنجاب حکومت کی اگزامپل میں نے کل ٹویٹ بھی کی، اس میں نے بولا کہ پنجاب میں کسانوں نے احتجاج کیا، ابھی وہ جو ہے آج کل ٹرانسپورٹر نکلے ہوئے ہیں، کل انہی کے جو ایک حامی گروپ کے انہوں نے جو ہے ذہنی مریضہ بول دیا انہوں نے مریم نواز کو. تو آج کل میرے خیال سے ذہنی مریض بھی ایک فیشن ورڈ بنا ہوا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو ذہنی مریض بول دیتا ہے. تو کل ان کے جو تاجروں نے ان کو بول دیے ہمیں ذہنی مریض بنا دیے جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے، ہم اس کی پارٹی کے سپورٹ کرتے تھے. تو وہاں پہ جو ہے تقریباً ہر جو چاہے کسان ہو، چاہے انڈسٹری ہو، چاہے ٹرانسپورٹر ہو، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے ٹیچرز ہوں، تو یہ حالات ہو چکے ہوئے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورننس کی بات ہے وہ حکومت کے اپنے ہی پرسپشن انڈیکس کے ڈیٹا نے پروف کر دیا کہ وہ جو باقی صوبوں کے مقابلے میں گورننس میں خیبر پختونخوا سب سے بہتر ہے. ہو گئی؟ چلیں جی، آپ سب کو مبارک ہو. اور یہ بھی اگر وہ SIFC کے سربراہ اور وہ پاکستان بزنس کاؤنسل میں اور یہ جو فضا بنائی گئی تھی اس کے بعد جو ہے اب آپ مجھے بتائیں نا 6% شرح مہنگائی ہے اور 10.5% ہو گیا، یعنی 11% سے آدھا فیصد 10.5% شرح سود. تو اس سے اچھا تو معافی مانگ لیتے کوئی، یار آپ کوئی 100-200 بیسس پوائنٹ کم کرتے، اس سے حکومت کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا. 8,200 ارب روپے انہوں نے سود سب سے بڑا اس وقت مقروض، بلکہ میرے پاس وہ ڈیٹا بھی ہے. اس وقت حکومت نے ویسے 78,000 ارب روپے قرض لیے، صرف بینکوں نے 37,000 ارب روپے کی جو ہے نا سرمایہ کاری حکومت کو قرض دیا ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو قرض ہی نہیں دے رہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی قرض نہیں لے پا رہا. تو یہ جو ہے حکومت کا سب سے بڑا فائدہ. یہ پتہ نہیں کون سے پالیسی میکر ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، یا کیا انہوں نے کمٹمنٹ دیا ہوا IMF کو، یا یہ کرنسی روکنے کے لیے کہ کسی طریقے سے. اب میرے پاس اگر 1,000 روپے ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ میں بینک میں رکھتا ہوں تو مجھے پروفٹ اچھا ملے گا، تو میں جو ہوں اس سے پھر ڈالر یا سونا نہیں خریدوں گا. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے دل میں خوف ہے کہ اگر ہم نے شرح سود نیچے کیا تو کہیں کرنسی نہ نکل جائے ہاتھ سے لوگ، کیونکہ جب منافع کم ملے گا تو وہ پھر آلٹرنیٹ ایسٹ میں جائے گا. کوئی کہے گا ڈالر لے لیتا ہوں، کوئی کہے گا سونا لے لیتا ہوں، کوئی کہے گا آج کل تو چاندی بھی چڑھی ہوئی ہے بہت، تو چاندی میں بھی لوگ بہت گھسے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے شاید میرے خیال سے کیونکہ ان کا بفر نہیں ہے، اتنے کمزور حالات پہ ہے کہ اس کو بھی نہیں وہ صحیح کر پا رہے.